كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواہ البخاری واللفظ له۔ محترم حضرات، دینی بھائی اور بہنوں، بلوغ المرام میں جو کتاب الصیام پر بحث چل رہی ہے، پچھلے درس میں اس حدیث کا ترجمہ میں نے کیا اور بات یہاں آ کے رکی ہوئی تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص قول الزور نہیں چھوڑتا، عمل بالزور نہیں چھوڑتا اور جہل نہیں چھوڑتا، یہ تین برائیاں ہیں۔ من لم يدع قول الزور، قول الزور نہیں چھوڑتا، یعنی روزہ رکھتا ہے، سحر کرتا ہے، کھانا پینا سب ترک کر دیتا ہے، پیٹ کا روزہ تو رکھتا ہے، کھانا پینا ترک کر دیا ہے، لیکن زبان کا روزہ نہیں رکھتا، عمل کا روزہ نہیں رکھتا، اور تین چیزیں وہ چھوڑتا نہیں۔ قول الزور نہیں چھوڑتا، عمل الزور نہیں چھوڑتا اور جہل نہیں چھوڑتا۔ کھانا پینا سب ترک کر دیتا ہے لیکن یہ تین باتیں نہیں چھوڑتا: قول الزور، عمل الزور اور جہل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے: فلیس للہ حاجہ، ایسے انسان کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ انسان بھوکا رہے، کھانا پینا چھوڑ دے۔ جب انسان اپنی زبان، اپنے اعمال کی اصلاح نہیں کرتا تو صرف وہ بھوکا پیاسا رہنے سے کیا فائدہ ہے؟ فلیس للہ حاجہ، یعنی ایسے روزے کی اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا اور امام ابو داؤد نے، اور یہ الفاظ سنن نبی داؤد کے ہیں۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے پہلے دو چیزیں سمجھیں۔ وضاحت کے ساتھ کر دی گئی کہ یہ روزے کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ جن تین باتوں کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ جب تک کوئی روزہ رکھنے والا ان تین چیزوں کو نہ ترک کر دے، اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کے روزے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک تو قول الزور ہے، اور دوسرا عمل بالزور ہے، اور تیسرا جہل ہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چل گیا کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے روزے کو خراب کر دیتی ہیں۔ روزے کو خراب کر دینے والی چیزیں دو طرح کی ہیں، ان کو سمجھیں پہلے۔ نمبر ایک، ایسی چیزیں ہیں جو روزے کو خراب تو کر دیتی ہیں لیکن باطل نہیں،
خراب ہو گیا روزہ، لیکن باطل نہیں ہوا، یعنی فریضہ ادا ہو گیا، یعنی انسان روزہ تو رکھا، فریضہ ادا ہو گیا، لیکن اس کو کوئی اجر و ثواب نہیں ہوا، روزے کا کوئی فائدہ اسے حاصل نہیں ہوا۔ یہ پہلی چیزیں ایسی ہیں کہ ایسی چیزوں سے روزہ خراب تو ہو جاتا ہے لیکن باطل نہیں ہوتا۔ ایک یہ قسم یہ ہے۔ دوسری قسم ایسی آئے گی آگے جس کی وجہ سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، روزہ باطل ہو گیا، ختم ہو گیا، روزہ ہی ٹوٹ گیا اس کا۔ اب یہ دو طرح کی ہوں گی۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ اگر انسان نے توڑ دیا، روزہ ٹوٹ گیا، تو صرف توبہ استغفار اور قضا ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے انسان نے روزہ اپنا توڑ دیا تو اس کے لیے توبہ استغفار بھی ہے، قضا اور کفارہ بھی ہے، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ ابھی فی الحال امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو حدیثیں نقل کرے، روزے کو خراب کر دینے والی پہلی قسم کی چیزیں، یعنی روزہ باطل تو نہیں ہوتا، فریضہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن روزے پر جو اللہ تعالیٰ نے انعام رکھا ہے، اجر و ثواب رکھا ہے، مغفرت اور بخشش کا وعدہ کیا ہے، اس سے کوئی چیز اسے حاصل نہیں ہوتی، روزے کا کوئی فائدہ جو ہے اسے حاصل نہ ہوا۔ تو ان میں سے پہلے تین چیزوں کا تذکرہ اس حدیث میں ہے، باقی بعد میں آ رہی ہیں، اور یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو ہے قول الزور، یعنی روزہ رکھ کر کے ضروری ہے کہ انسان کھانے پینے کو ترک کرتا ہے روزہ کی نیت سے، تو اپنی زبان کو بھی کنٹرول میں رکھے، زبان سے کوئی غلط بات نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، جسے آگے آئے گی۔ اس میں ہے قول الزور، اور دوسری ہے قول العمل بالزور، تیسرا ہے الجہل۔ ان تینوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز قول الزور ہے۔ قول کے معنی بات کے آتے ہیں، جو ہم بات زبان سے ادا کرتے ہیں اس کو قول کہتے ہیں۔ زور غلط اور باطل چیزیں، اور کتاب و سنت میں اور عربی زبان میں زور یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور سب یہاں مراد ہیں۔ نمبر ایک، گالی گلوچ دینا، زبان سے کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، یہ ساری چیزیں قول الزور میں آتی ہیں۔ ساری چیزیں قول الزور میں آتی ہیں۔ اور ہر باطل چیز، ہر باطل گفتگو، آپ سمجھیں کہ گانا گا رہا ہے، گانا گا رہا ہے، ہر وہ چیز جو باطل ہے، جس سے اسلام نے منع کیا ہے، اس کو زور کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر شرک جیسی چیزوں کو بھی قول الزور قرار دیا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بت پرستی سے بچو اور قول الزور سے بچو۔ اللہ اکبر۔ اور زور کا جو معنی آتا ہے یہ گناہوں کے لیے بھی آتا ہے، جیسے غلط قسم کی مجلسوں میں جانا،
غلط قسم کے پارٹیوں میں جانا، غلط قسم کے اشتباہات میں جانا، یہ بھی زور ہے۔ قرآن پاک سورہ فرقان کی آیت والذین لا یشہدون الزور، فرقان کی آیت والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ بعض اہل علم نے کہا یہاں سورۃ فرقان کی اس آیت میں جو اللہ نے بیان فرمایا میرے نیک بندے جو ہیں عباد الرحمن، وہ زور لا یشہدون الزور، لا یفعلون الزور، لا یقولون الزور نہیں ہے، لا یشہدون الزور، زور پر حاضر نہیں ہوتے، گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی آ گئی۔ حضرات مفسرین کی ایک بڑی جماعت، بلکہ بعض صحابہ بھی ہیں، کہتے ہیں لا یشہدون الزور، اس سے مراد کفار اور مشرکین کے تہوار اور عیدیں ہیں۔ لازمی غیر مسلم کی عیدیں جو ہیں منکرات سے بھری پڑی رہتی، تو ان کو بھی زور کہا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے ہر وہ چیز جو باطل ہو، غلط ہو، حرام ہو، اس کو شریعت میں کیا کہا جاتا ہے؟ زور۔ اب مثال کے طور پر جب زور کا یہ معنی سمجھ لیتے ہیں کہ اس طرح روزہ ہے اور ناچ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، کسی ایسی پارٹی میں شامل ہو رہا ہے روزہ رکھ کر کے جہاں ڈانس اور ناچ ہو رہا ہے، تو ایسے روزے دار کی روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ تو مطلب کس کا ہے؟ قول الزور کا، قول الزور۔ دوسری چیز جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا، والعمل بہ، اور عمل، زور پر عمل نہیں کرتا۔ پہلے قول الزور تھا، اس میں سب کچھ آ گیا، سنا آپ نے، اور یہ عمل بالزور ہے۔ والعمل بہ، عمل کیا ہے؟ ہر غلط چیز، حرام چیز، ناجائز، دین اور ایمان کو بگاڑنے والی اور گناہ مبتلا کرنے والے جو کردار اور اعمال ہیں، سب کو کہا جاتا ہے عمل الزور۔ اور سب کا خلاصہ فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر تمہیں کسی کو گالی دے یا اس سے قتال کرے، دیکھیں لڑائی، صَابَّهُ قول الزور أَوْ قَاتَلَهُ عمل الزور۔ اگر روزے دار ہو، روزے سے تم ہو، کوئی تم کو گالی دیتا ہے یا تم سے کوئی لڑاتا ہے، تو تم اس سے لڑو نہیں، زور پر عمل نہ کرو اور اس کا جواب بھی نہ دو، قول الزور سے بچو۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، بلکہ کیا کہے کہ ہم روزے دار ہیں، یہ عمل بھی ہے۔ نمبر 3 والجہل، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کیا، وہ جہل ہے۔ جہل حماقت اور بیوقوفی کو کہتے ہیں، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ بیوقوفی، حماقت، نادانی، اس قسم کی باتیں جو انسان کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے سفیہ، جہل بھی۔ اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں آ گئیں۔ ایک انسان فضول قسم کا مذاق کر رہا ہے، فضول قسم کی حرکتیں کر رہا ہے، ناصبری کرتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ انسان ان ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے یہ جہل ہے۔ حلم اور تحمل کے بجائے انسان لڑنے جھگڑنے مار پیٹ پر
بیوقوفی اور حماقت کا کام لے، نادانی جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، نادانی، تو ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے جہل کیا۔ یہاں ایک چیز یاد رکھے، جہل کا مطلب ایسا نہیں کہ جاہل ہے، جو علم کا اپوزٹ ہے، یعنی انسان لا علم ہے، نہیں۔ لا علم جو ہے اس سے تو بہت ساری چیزیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے معاف کر رکھا ہے۔ یہاں علم سے، یہاں جہل سے مراد علم کا اپوزٹ نہیں، بلکہ جاہلوں جیسی حرکت کرنا، جاہلوں جیسے عمل کرنا۔ دیکھیں، ایک پڑھا لکھا انسان کوئی بات کہتا ہے کیا جاہلوں کی طرح حرکت کرتے ہو، یہ ہے والجہل بھی، ایسا عمل جو نادانی کا ہو، جہالت کا ہو، بلکہ اللہ اس کے رسول کی ہر نافرمانی کو جہالت کہا جاتا ہے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، ان سے انسان کو بچنا بہت ضروری ہے، روزہ رکھ کر کے ان تینوں گناہوں سے۔ اور دیکھیں جس میں بہت سارے منکرات اور برائیاں سب آ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ سنیے جو بیان فرمایا کہ لیس للہ حاجہ، اس کا مطلب یہی ہے، ایسا نہیں کہ ہاں اس کا روزہ ادا نہیں ہوا قضا کر، نہیں، اس کا مطلب یہ کہ جو ہم نے شروع میں بتایا، روزے کا اجر و ثواب اور روزے پر جو اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم اور انعام رکھتے ہیں، ان میں سے کوئی چیز اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ یہ تو ہے پہلی حدیث۔ دوسری حدیث، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم ویباشر وهو صائم ولکنہ املککم لإربہ، متفق علیہ واللفظ لمسلم، وزاد فی روایت فی رمضان۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہی روزے کے آداب میں سے بیان کر رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کان یقبل، روزے کی حالت میں آپ اپنی ازواج مطہرات کو بوسہ دے لیتے تھے۔ یقبل تقبیل، تقبیل کہتے ہیں چومنا۔ روزے کی حالت میں آپ بوسہ دے دیتے تھے، لے لیتے تھے۔ وَيُبَاشِرُ، اور مباشرت آپ کرتے، یعنی جسم کا مل جانا، بدن کا مل جانا، اور دونوں کے بدن میں کوئی کپڑا حائل نہ ہو، چمڑے سے چمڑا، جلد سے جلد مل جانا بغیر کسی حائل کے، اس کو کہا جاتا ہے مباشرت۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام روزے کی حالت، وہ صائم، روزے کی حالت میں یہ بھی کرتے تھے۔ اس سے پتہ چل گیا رمضان کے روزے میں، رمضان میں روزے کی حالت میں نبی علیہ السلام بوس کنار ہوتے اور مباشرت بھی کر لیتے تھے، مباشرت کرتے۔ مباشرت سے مراد یعنی بغیر کپڑے کے بدن کا مل جانا، چمڑے سے چمڑا، اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جو کہتے چمٹ جانا، چپک جانا، مل جانا، یہ اس کا مطلب۔ اس سے پتہ چل گیا کہ روزے دار کے لیے رمضان میں گرچہ فرض روزہ ہے، یہ چیز جائز ہے۔ لیکن ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی آگے کہتی ہیں اور بہت اچھی بات بتائی، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ، لیکن تم لوگ یاد رکھنا، تم لوگوں میں سب سے زیادہ اپنے جذبات پر قابو پا لینے والے، کنٹرول رکھ لینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی
اپنے نفس پر، اپنی خواہشات اور جذبات پر قابو پانے والا نہیں ہے۔ اشارہ کس بات کی طرف کیا؟ اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ تم لوگ اس سے بچنا، چونکہ تم میں سے کوئی انسان اپنے نفس اور اپنے جذبات اور خواہشات پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح کنٹرول پر کر لینے والا، قابو رکھنے والا نہیں ہے، اس لیے تم لوگ بچنا۔ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت کر دی اور حدیث کا مفہوم بتا دیا کہ یہ عام لوگ نہ کریں۔ نبی علیہ السلام ایسے کر لیتے تھے کیونکہ نبی علیہ السلام کو اپنے نفس پر بہت ہی زیادہ کنٹرول تھا۔ تم لوگ ایسے نہیں کرنا چونکہ تم لوگوں میں اتنی اپنے جذبات، اپنی قوت اور خواہشات پر قابو پانے کا اتنی قوت و طاقت تمہارے پاس نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، اس نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے بوس کنار ہونے کا، بوسہ دینے کی اجازت مانگی۔ اللہ رسول نے فرمایا کوئی بات نہیں، جاؤ۔ پتہ چل گیا کہ یہ اللہ رسول اس کو اجازت دے دی۔ پھر دوسرا انسان آیا، اس نے اجازت مانگی تو اللہ رسول نے اس کو منع کر دیا۔ یہ دو حدیثیں ہمارے سامنے ہیں اور سمجھے اچھی طرح سے۔ ایک تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، اور دو حدیثیں اور ہیں۔ دوسری حدیث، ایک انسان آیا، اور ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ دوسرا انسان آیا، اس نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی کیا ہم اپنی بیوی کو بوسہ دے سکتے ہیں روزے کی حالت میں؟ کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ تیسری روایت، آیا اور اجازت مانگی تو آپ نے اس سے منع، تم بیوی کو بوسہ نہیں دے سکتے۔ اس طرح سے تین حدیثیں۔ ایک حدیث تو آپ کی فعلی ہے اور دوسری دو حدیثیں قولی ہیں۔ اب یہ ہے کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں، رخصت ہے یا نہیں، اس میں علماء کے اختلافات ہیں۔ سب سے بہترین قول یہ ہے جو آپ کی قولی حدیثیں ہیں کہ ایک کو اجازت دیا اور دوسرے کو منع کر دیا۔ حکم تو ایک ہی، دونوں کو ہونا چاہیے، لیکن دونوں کو آپ نے دو، اور بالکل آپ ایک کو اجازت دی، دوسرے کو منع کر دیا۔ تو اہل علم کہتے ہیں پہلا انسان جو آیا تھا اجازت مانگنے کے لیے، وہ معمر تھا، بوڑھا تھا، اس کی شدت شہوت ختم ہو چکی تھی۔ اللہ کے رسول نے دیکھ لیا کہ اپنے نفس پر قابو پا لے گا تو اس کو اجازت دے دی۔ لیکن دوسرا انسان، وہ جب اجازت مانگی تو وہ جوان تھا، اللہ کے رسول نے دیکھا اپنے نفس پر قابو نہیں پائے گا، روزہ خراب ہو جائے گا، تو نبی علیہ السلام نے اس کو منع کر دیا۔ تو اب ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں تمام اہل علم کا اکثر کا یہ ہے کہ مین چیز ہے روزہ محفوظ رہنا۔ اگر انسان اس عمر کو پہنچ گیا ہے یا اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر ذرہ برابر کچھ شک ہے، کنٹرول نہ کر سکا، آگے قدم بڑھ جائے، تو ایسے انسان کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک نبی علیہ السلام کی اس فعلی حدیث کا معاملہ ہے، نبی علیہ السلام یہ عمل کرتے رہے، لیکن ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی وضاحت کے ساتھ آخر بیان فرما دی کہ املککم لعربہ وایکم، تم میں کون ایسا ہے جو نبی علیہ السلام کی طرح اپنے خواہشات اور نفس پر قابو پا لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی یہی بتانا چاہتے نہیں تم لوگ ایسا نہیں کرنا۔ کیوں؟ اگر تم قابو نہ کر سکے، روزہ توڑ گیا تو بہت بڑا جرم ہوگا، اس لیے
تم نہ کرو، اور نبی علیہ السلام اپنے نفس پر بہت زیادہ کنٹرول کرنے والے، قابو رکھنے والے تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے۔ میرے خیال سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی اور بہت ہی صاف ہو گئی۔ تیسری حدیث، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواہ البخاری۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حجامہ کروایا، پچنا، فارس اردو پچنا، یہاں تو ماشاءاللہ حجامہ سب لوگ سمجھ جاتے ہیں، یعنی خون نکالوانا، کھینچنا۔ تو نبی علیہ السلام نے حجامہ کروایا، پچنا لگوایا، اور وہ محرم، اور آپ حالت احرام میں تھے، حج یا عمرے کے احرام میں تھے، اور آپ نے اپنا حجامہ کروایا، خون نکلوایا، پچنا لگوایا۔ واحتجم وهو صائم، اور آپ نے پچنا لگوایا اور آپ روزے سے تھے۔ یہ حدیث بخاری کی ہے، اور تمام اہل علم کے نزدیک صحیح ہے۔ اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ روزے کی حالت میں حجامہ کروانا جائز ہے، کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ نبی علیہ السلام نے حجامہ کروایا، آپ روزے سے تھے، اور حدیث بخاری کی ہے۔ اسی سے اہل علم کی ایک جماعت نے روزے کی حالت میں حجامہ کروانے کی اجازت دی ہے۔ روزے کی حالت میں انسان اگر حجامہ کروائے تو شرعاً کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہی اکثر اہل علم کا فتویٰ ہے، بشرطے کہ اسے اس بات پر یقین ہو کہ حجامہ لگوانے سے ہم کمزور نہیں ہو جائیں گے۔ کبھی آدمی کمزور ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، ایسے بہت سارے حوادث ہوتے ہیں۔ تو انسان اگر اپنے تجربہ اس کو ہے اور معلوم ہے کہ نہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کبھی اتنا خون حجامہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اس کو فوراً پانی یا کھانے کی ضرورت پڑ جائے، تو ایسی حالت میں تو ناجائز ہے۔ لیکن نارمل حالات میں پچنا لگوانا، حجامہ کروانا روزے کی حالت میں جمہور کے نزدیک کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ حدیث۔ دوسری حدیث، وعن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان فقال افطر الحاجم والمحجوم، افطر الحاجم والمحجوم۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا گزر ہوا جنت البقیع کے قریب سے، جنت البقیع کے قریب سے مسجد نبوی کا مشرقی حصہ جو ہے، مشرق جنت البقیع قبرستان یہ ہے، اور پورا علاقہ کے جنت البقیع کہا جاتا تھا، بقیع غرقد۔ نبی علیہ السلام کو ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا ایک آدمی حجامہ کروا رہا ہے، وہ یحتجم فی رمضان، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا روزہ رکھا ہے، اور حجامہ کروا رہا ہے، پچنا لگوا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا تو فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، دونوں اپنا روزہ توڑ دیں، حاجم
پچنا لگانے والا اور محجوم پچنا لگوانے والا، یعنی حاجم حجامہ کرنے والا اور محجوم حجامہ کروانے والا۔ نبی علیہ السلام نے دونوں کو حکم دیا کہ روزہ اپنا توڑ دیں۔ اس حدیث کو، یہ حدیث خمسہ کی ہے، سوائے ترمذی کی، احمد کی ہے، ابن حبان، خزیمہ اور بسند صحیح منقول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حاجم اور محجوم، حجامہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا روزہ افطار کرو۔ محجوم کا مسئلہ تو سمجھ میں آتا، اس کا اتنا زیادہ خون نکالا گیا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن حاجم حجامہ کرنے والے کا روزہ کیوں ٹوٹے گا؟ اس نے تو کوئی خون نہیں نکالا۔ تو اصل میں آج جو حجامہ کا طریقہ ہے، پرانا طریقہ حجامہ کا نہیں تھا۔ آج تو انسان مشین لگا دیتا ہے کب، اور پھر دباتا ہے، مشین لگا دیا، سب بس حجامہ کرنے والا بیٹھ کر کے دیکھتا رہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ کرتا نہیں۔ اور پہلے جب تک یہ مشین نہیں تھی، حجامہ لگوانے کا حجامہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک سینگی رکھتی تھے اور اس کو چھوٹے چھوٹے اس میں نوکی لیتے تھے، اور اس کو آدمی کے بدن پر جو کپ ہاتھ لگ جاتے ہیں، آدمی کب جو اس کو چبھاتے ہیں، ایسے چبھا دیتے تھے۔ پھر وہ کف چبھا دینے کے بعد اس میں ایک ایسے نلی رہتی تھی، دیکھا ہے کبھی؟ اور وہ حجامہ کرنے والا اس طرح زور سے کھینچا، ہے نا، ایسے ہوتا تھا نا، ایسے زور سے کھینچتا تھا، سارا خون و پیپ اس کے منہ میں آتا تھا، اور پھر اس کو وہ اگل دیتا تھا۔ یہی ہوتا تھا نا، اگل دیتا تھا، یعنی جب بھی کھینچتا تھا وہ سیدھے منہ میں آ جاتا تھا۔ یہ پرانا طریقہ تھا۔ پرانا کیا، ابھی بھی تقریباً 30 35 40 سال پہلے یہی ہوتا تھا، ہم نے یہی دیکھا ہے۔ یہ تو یہاں آپ کی ورنہ تو جب منہ سے انسان کھینچ رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ ہاں اس کے منہ کے اندر اور اس کے حلق کے اندر خون کا کچھ حصہ چلا جائے۔ اچھا، یہ پیپ وغیرہ بھی ایسے ہی کھینچتے تھے لوگ، زخم جب ہو جاتا تھا پیپ نکالنا ہو تو اس میں بھی ایسے کرنا پڑتا تھا ان کو۔ تو سانپ کا زہر بھی ایسے کھینچتے تھے، اللہ اکبر۔ تو یہ کوئی خونی میں، سانپ کا زہر بھی خون میں رہتا تھا نا، تو اس کا دو طریقہ ہوتا تھا۔ ایک تو کیا کرتے تھے، مشہور تھا کہ جب کسی کو سانپ ڈس لے تو فوراً یہ کہ جہاں ڈسا ہے اس کے آگے کس کر کے باندھ دے، اور نمبر 2 جہاں کٹا ہے اس کو کاٹ دے اور خون نکل جائے۔ تو یہ ایک علاج ہوتا تھا۔ اور پھر زہر سانپ کا جو ہے جتنی گرمی ہوگی اتنا تیز کرے گا، تو فوراً دیسی گھی لا کر کے اس کو پلاتے تھے تاکہ زہر کو یہ گھی ٹھنڈا ہوتا ہے یہ دفع کرتا رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، دونوں روزہ توڑ دے، دونوں کو روزہ گیا۔ محجوم جو حجامہ کروا رہا تھا، پچنا لگوا رہا تھا، اس کا تیسے اس کے بہت سارے خون نکل گئے، اور کافی خون نکل جاتا ہے، اس کا خون نکل گئے۔ اور حجامہ کرنے والا جو طبیب ہوتا تھا یا ماہر، اس کا روزہ اس لیے اللہ سے ٹوٹ گیا چونکہ اس نے کھینچا ہے اور عین ممکن ہے کہ اندر چلا گیا۔ اب یہ 2 حدیثیں ہوں گی۔ پہلی حدیث نبی علیہ الصلوۃ عبداللہ بن عباس کی، صحیح بخاری کی، کہ اللہ کے رسول نے احتجم وہو محرم واحتجم وہو صائم، آپ نے روزہ افطار، آپ نے حجامہ کروایا حالانکہ آپ حالت احرام میں تھے،
اسی طرح سے آپ نے حجامہ کروایا اور حالت روزہ میں تھے۔ پہلی حدیث سے معلوم پڑا کہ حجامہ کروانا روزے کی حالت میں، گرچہ رمضان کا مہینہ ہو، روزے کی حالت میں حجامہ کروانے میں کوئی حرج نہیں، چونکہ اللہ کے رسول نے کروایا ہے۔ لیکن یہ دوسری حدیث جو آئی شداد بن اوس کی، اس سے پتا چل گیا کہ نہیں، حجامہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے دونوں کو روزہ توڑ دینے کا، دونوں کے روزے کے ٹوٹ جانے کی خبر دی۔ بظاہر اس طرح سے دونوں حدیثوں میں تعارض ہے، لیکن اگلی حدیث جو آ رہی ہے اس نے سارا تعارض کو ختم کر دیا ہے، اس لیے اگلی حدیث سنیں، اس کے بعد کہتے ہیں وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال اول ما کرہت الحجامۃ للصائم ان جعفر بن ابی طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال افطر هذان ثم رخص النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان انس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقواه۔ اس حدیث کو آپ سمجھیں، حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اول ما کرہت الحجامۃ للصائم، شروع میں جو حجامہ کو روزے دار کے لیے حجامہ کروانا ناپسند کیا گیا، مکروہ قرار دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجامہ کروا رہے تھے روزے کی حالت میں، فمر به نبی علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا افطر هذان، ان دونوں نے روزہ توڑ دیا۔ وہی پہلی والی روایت بالکل شداد بن اوس کی، بس اس میں نام آ گیا، اس حدیث میں نام نہیں ہے۔ وہاں بھی دونوں کو توڑنے کا حکم دیا اور اس حدیث میں بھی۔ بات ہو گئی؟ یہ ابتدا میں پہلے تو نبی علیہ السلام نے حاجم اور محجوم، حجامہ کرنے اور کرانے والے دونوں کو بتایا کہ تمہارا روزہ ٹوٹ گیا، اور وہ کون تھے؟ جعفر بن طالب الطیار رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ حجامہ کروا رہے تھے، نبی علیہ السلام اور روزے سے تھے، نبی علیہ السلام کو گزر ہوا تو نبی علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، ان کو حکم دیا، ان دونوں نے اپنا روزہ توڑ دیا، ان دونوں کو روزہ، یعنی جعفر طیار کا بھی روزہ ٹوٹ گیا جو حجامہ کروا رہے تھے، اور جو حجامہ کرنے والا تھا اس کا بھی ٹوٹ گیا۔ ثم رخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد فی الحجامۃ للصائم، اس کے بعد نبی علیہ السلام نے روزے دار کو حجامہ کرانے کی اجازت دے دی۔ یعنی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ ہے کہ پہلی حدیث منسوخ ہو گئی ہے۔ ابتدا میں نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا اور بتایا تھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن بعد میں نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ ایک تو یہ کہ پہلی حدیث ناسخ ہوئی اور یہ منسوخ ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے پچنا لگوایا
حضرت جعفر طیار کے دنیا سے جانے کے بعد. جعفر طیار پہلے انتقال کر گئے تھا غزوہ موتا کے اندر, اور اللہ کے رسول احرام میں جو بہت بات کی بات ہے رخصا. تو ایک تو تاریخی اعتبار سے ناسخ اور منسوخ ہے, ٹھیک ہے نا. اب دونوں حدیثوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. اور دوسری چیز بڑی اہم, یہ حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال تک اللہ کے رسول کے خادم تھے, یہ حدیث کے راوی بھی ہیں اور روزے میں خود حجامہ کرواتے بھی تھے. اس کا مطلب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح سے معلوم تھا کیا وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. اور کہا جاتا ہے راوی, حدیث کا جو راوی ہوتا ہے وہ اپنی روایت کردہ حدیث کا مطلب زیادہ جانتا ہے بنسبت دوسروں کے. وہ اپنی مرویات کا زیادہ علم رکھتا ہے. اس کو روایت کی ہے دارقطنی نے, امام دارقطنی نے اس کو قوی قرار دیا, یعنی اس سند کو کافی قوی قرار دیا. اب یہ حدیث میں تطبیق ہو گئی. جہاں تک معاملہ اہل علم کا ہے تو تقریباً اکثر اہل علم, جمہور, امام مالک, امام ابو حنیفہ, امام شافعی اور بہت سارے بڑے بڑے ائمہ اور محدثین, ان کا خیال یہی ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہو گئی ہے. افطر الحاجم والمحجوم والی حدیث منسوخ ہو گئی ہے, اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو روزے کی حالت میں حجامہ کروایا, اسی دلیل کی روشنی میں جمہور اہل علم کہتے ہیں اس حدیث پر عمل ہوگا کیونکہ وہ ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے. اور روزے دار حجامہ لگوائے, کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے. یہ جمہور کا, اکثر ائمہ کا, جمہور کا, جس میں ہم نے کہا امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور بڑے بڑے لوگ ہیں. لیکن امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور کچھ محدثین کا خیال ہے کہ نہیں, افطر الحاجم والمحجوم پر عمل کیا جائے گا. روزہ رکھ کر کے حجامہ کروانا جائز نہیں ہے, حجامہ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ امام احمد بن حنبل کا, لیکن اکثر علماء کا قول وہی ہے کہ حجامہ لگوانا روزے کی حالت میں جائز ہے. یہ بات تو یہاں ہو گئی. اب یہاں ایک مسئلہ اور ہے بڑا اہم, اس کو بھی اچھی طرح سے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بات حجامہ کی ہے اور حجامے میں کافی خون نکالا جاتا ہے, اختلاف اس میں ہے. لیکن بوقت ضرورت تھوڑا سا خون ٹیسٹ کے لیے یا اور کسی چیز کے لیے جیسے لیا جاتا ہے, بطور ٹیسٹ کے اگر تھوڑا سا خون بوقت ضرورت نکال لیا تو یہ روزے کی میں کوئی فرق نہیں آتا. اس کے جائز ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, سب کے سب متفق ہیں کہ ایسی حالت میں روزہ انسان کا نہیں کا. کیوں؟ معمولی سے خون نکالا جاتا ہے, اس سے روزے دار کے اندر کمزوری یا اس کے بے ہوش ہونے وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا. چلو, یہ تو اس کی وضاحت اس لیے کہہ دیا کہ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں, انجیکشن ٹیسٹ وغیرہ کرانا رہتا ہے نا, تو بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو ٹیسٹنگ کے لیے جو لیا جاتا ہے اس میں کوئی مدعا کا کوئی حرج نہیں ہے. اگلی حدیث یہ بھی روزے کے آداب میں ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتحل فی رمضان وهو صائم, رواہ ابن ماجہ باسناد ضعیف. وقال الترمذی
لا یصح فی ھذا الباب شیء، اس باب میں کوئی حدیث بسند صحیح منقول نہیں ہے۔ اس حدیث کو یہاں نقل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روزے دار آیا اپنی آنکھ میں سرما لگا سکتا ہے یا کہ نہیں لگا سکتا، چونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے آنکھ میں جو سرما لگایا جاتا ہے تو کبھی کبھار وہ انسان جب تھوکتا ہے تو اندر بھی اس کے آثار آ جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھار۔ اب آیا آنکھ میں سرما لگایا یا کبھی دوا ڈالنی پڑتی ہے تو روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ تو باتفاق علماء آنکھ میں ڈراپ ڈالنے، سرما لگانے، کاجل لگانے، ان سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کیوں؟ ایک اصول یاد رکھیے گا، روزہ ان چیزوں کے کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے جو منفذین اندر جائیں، اور اندر معدے تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالی نے دو راستے بنائے ہیں، اس پر والے کا کرم ہے۔ ورنہ آج کسی کا آپریشن ہوتا ہے، حلق وغیرہ کچھ ایسے ہو جاتے حالات آتے ہیں تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے منفذین، دو منفذ ہیں جس کے ذریعے انسان کو معدے انسان کے غذا پہنچائی سکتے۔ ایک تو منہ، حلق، اس سے جو کچھ انسان کھاتا ہے وہ سب معدے میں پہنچ جاتا ہے، جو پیتا ہے معدے میں جاتا ہے۔ دوسرا منفذ یا دوسرا راستہ ناک کا ہے، ناک کا۔ ناک کو بھی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اندر جا کر کے اس کا بھی ڈائریکٹ کنیکشن کس سے ہو جاتا ہے؟ معدے سے ہو جاتا ہے۔ ایک چیز، اسی لیے جب انسان کے حلق وغیرہ کا آپریشن کوئی پریشانی ہوتی ہے یا منہ نہیں انسان کا کھلتا تو ایسے موقع پر غذا جو پہنچائی جاتی نلی کے ذریعے وہ ناک سے۔ اور بہت سارا دیکھا جاتا ہے اور کہ کبھی انسان کو ذرا زوردار الٹی اور قے ہوتی ہے تو دیکھیں منہ کی طرح ناک سے بھی آ جاتی ہے۔ اسی لیے باتفاق علماء باہر کی کوئی چیز کھانے پینے کی ان دونوں منفذین، یہ دونوں راستے جو ہیں ناک اور حلق، ان سے اگر کوئی چیز جاتی ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ان دونوں کے علاوہ یہ جو دونوں منفذ ہیں ان کے علاوہ کسی اور جگہ سے اور راستے سے انسان کے بدن میں کوئی چیز جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ مثلا آپ حضرات جانتے ہیں کہ انسان اگر اپنے سر پر کوئی تیل رکھے ٹھنڈا تو دیکھیں وہ دماغ تک کتنی اچھے ساتھ راوت، یہاں تک کہ انسان کبھی ناک چھنکتا ہے تو بھی آ جاتا ہے۔ لیکن یہ جو سر پر تیل لگایا گیا، جو تیل دماغ میں اندر یا ناک کے اندر گیا، وہ دونوں منفذ میں سے نہیں، ایک کوئی منفذ نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو مسان رکھا ہے روحوں کے ذریعے، جو سوراخ ہے اس کے ذریعے، یا کہتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جس کے ذریعے اندر چلا جاتا ہے۔ انسان نہاتا ہے، نہانے کے لیے بیٹھتا ہے تو لازمی چیز ہے پانی انسان کے جسم کے اندر تک سرایت کرتا ہے، لیکن منفذ سے نہیں، حلق تک نہیں پہنچتا۔ حلق تک پہنچانے کے لیے دو راستے ہیں۔ اب اس کو آپ نے سمجھ لیا تو سرما آپ اگر لگاتے ہیں، سرما تو اگر وہ آنکھ تک ہے، سرما آنکھ تک ہوتا ہے، وہ منفذین سے نہیں اس کا تعلق ہے، اسے سرما لگانے میں کوئی مداخلہ، کوئی حرج نہیں۔ یا آنکھ میں ڈاکٹر نے دوا ڈالنے کے دے دیا، ڈراپ ڈالنا پڑتا ہے تو ان میں کوئی مداخلہ کوئی روزے میں کر سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر کبھی حلق کے اندر کوئی احساس ہو
تو اس کو تھوک دے، اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی لیے یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن آثار صحابہ ہیں، اور اسلامی اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ آنکھ میں سرما، کاجل وغیرہ، دوا وغیرہ لگانے سے روزے پر کوئی فرق نہیں آتا۔ اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فأکل او شرب فلیتم صومه فإنما أطعمه اللہ وسقاه، متفق علیہ۔ یہاں روزے دار اگر بھول گیا، ذہن سے بات نکل گئی اور کچھ کھا پی لیا، تو اس کے روزے کا حکم بیان کر رہے ہیں، اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اس میں کسی بھی عالم کا کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من نسی وہو صائم، جو انسان روزے کی حالت میں بھول گیا، روزہ تھا بھول گیا، فأکل او شرب، اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، روزے کی حالت میں کھا لیا یا پی لیا، فلیتم صومہ، تو اسے چاہے اپنا روزہ پورا کر لے، روزہ توڑے نہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس نے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، رفع القلم عن امتی، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فلیتم صومہ، روزے دار بھول کر کے اگر کوئی کھا لیا، روزے کی حالت میں کچھ پی لیا، تو چاہیے کہ اپنے روزے کو پورا کرے اور وہ روزہ نہ توڑے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اللہ تعالی نے اس کو کھلا بھی دیا اور پلا بھی دیا ہے۔ اللہ نے اس کو بھلا دیا، ذہن سے بات بالکل نکال لیا کہ میں روزے سے ہوں، گیا اس نے کھا لیا اور پی لیا، تو اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کے ساتھ احسان کیا، مہربانی کی۔ فإنما أطعمه اللہ وسقاه، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وللحاکم، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من افطر فی رمضان ناسیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ وہو صحیح، حدیث بسند صحیح منقول ہے۔ امام حاکم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے نقل کیا، لیکن اس کے الفاظ بدلے ہوئے ہیں اور اس میں بڑا اضافہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من افطر فی رمضان، دیکھیے پہلے نفلی اور فرضی روزے کے کوئی تعین نہیں تھی، لیکن یہاں رمضان کا، جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھ کر کے، یہ فرض ہے، جس شخص نے رمضان کا روزہ توڑ دیا بھول کر کے، یعنی بھول کر کے کھانا کھا لیا، بھول کر کے پانی پی لیا، یا کوئی اور بھول کر کے غلط حرکت کر لیا جو روزے کے توڑنے والی چیزوں میں سے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا فلا قضاء علیہ، اس پر قضا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ پہلی حدیث میں پورا کرنے کا تو تھا، لیکن قضا وغیرہ کا نہیں تھا، اس میں ہے فلا قضاء علیہ، قضا نہیں کرنا اس پر، ولا کفارۃ، اور نہ تو اس پر کوئی کفارہ ہے۔ یہ روزے دار روزے کی حالت میں اگر مفترات 100 میں سے کوئی چیز بھول کے کر لیا، بالکل یاد نہیں رہا،
بلا قصد اور ارادے کے کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی ہاں اس پر نہ تو قضا ہے، نہ کفارہ ہے، نہ توبہ استغفار ہے، اپنا روزہ پورا کرے. ہو سکتا ہے بھوکا رہا ہو زیادہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلا پلا دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اور روزے کو توڑ دینے والی چیزیں کیا ہیں ان کا تذکرہ آئندہ ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.